وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں کہ اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ بھائی کا ایک کا سوال تھا کہ کیا ہم جن کے اوپر جادو کا یا جنات کا، سائے کا، اسیب کا مسئلہ ہے، یہ کسی فوتگی کے والے گھر جا سکتے ہیں یا نہ جائیں؟ اکثر معالجین ہمیں منع کرتے ہیں ان کے گھر نہیں جانا۔ میرے بھائی، اکثر معالجین تو آپ کو حلال چیزوں سے بھی منع کرتے ہیں۔ اکثر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بڑا گوشت نہیں کھاتے جی، ہم گھر میں بڑا گوشت داخل نہیں کرتے، ہم بڑا گوشت کھاتے نہیں ہیں، لیکن بڑے گوشت کا صدقہ ڈیلی دیتے ہیں، قبرستان میں پھینکتے ہیں۔ ہمارے فلاں پیر صاحب نے کہا کہ جی ایک بکرا دینا ہے، بڑے گوشت اپنا بکرا دینا ہے، قبرستان پھینک کے آنا ہے ہم نے، تو ہمیں یہ دے دیں، یا جنات کو دینا ہے یا صدقہ کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس چیز کو کلیئر کر لیں اپنی کہ دالوں کا، گوشت کا، ان چیزوں کا صدقہ جو ہوتا ہے، جو آپ قبرستان میں انڈوں کا اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں یہ قبرستان میں پھینک کے آتے ہیں، یہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ آپ ان شیاطین کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یا وہ جس سے معالج سے آپ علاج کروا رہے ہیں، وہ معالج شیاطین سے کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے شیاطین کے لیے سب کچھ مانگ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان شیاطین کو خوش کرنے کے لیے آپ کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے کہ آپ ایک حلال چیز کو چھوڑ دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے بڑے گوشت کو کھانا ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، تو میرے بھائی، یہ بزرگ، یہ جو بھی بندہ ہے معالج آپ کا، یہ کون ہوتا ہے آپ کو بڑے گوشت سے روکنے والا؟ میرے بھائی، بڑا گوشت کھائیں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ آپ کے اوپر اگر یہ اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، دیکھیں اگر آپ کے اوپر جنات جو آئے ہوئے ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، جادو کے ذریعے بھیجے ہیں یا ویسے پیچھے لگے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہندو ہو، غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، خاص طور پہ ہندوؤں کو اس سے چڑ ہوتی ہے، ہندو جنات کو بڑے گوشت سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اکثر معالجین جو ہندو جنات سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو منع کر دیتے ہیں بڑے گوشت سے۔ تو میرے بھائی، اسی طرح جو لوگ فوتگی والے گھر میں جاتے ہیں، ان لوگوں کو منع کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ ریزن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو کثرت سے، اس لیے کہ تمہیں اپنی قبر کے بارے میں بھی خیال آئے، اپنی آخرت کے بارے میں بھی یاد آئے، تاکہ تم اپنا تزکیہ نفس کر سکو، اپنی اصلاح کر سکو۔ اسی طرح ہم جب کسی فوتگی والے گھر میں جاتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے ہمارے اندر یہ فیلنگ آتی ہے کہ بھائی ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے، جیسے یہ مر گیا ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اللہ کو پیارے ہونا ہے، ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنا ہے۔ اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور ایمان اور مضبوط ہوتا ہے ایک مسلمان کا۔ تو جب شیطان آپ کے اوپر میرے بھائی مسلط ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اس سے شیطان کو چڑ ہوگی، اس سے شیطان کمزور ہوگا۔ جب شیطان جسم کے اندر ہوگا آپ کے، اس کو تکلیف ہوگی اس چیز سے، جب اس کو تکلیف ہوگی، ظاہری بات ہے وہ آپ کے جسم کے اندر ہوگا، وہ آپ کو بھی اذیت دے گا، تکلیف دے گا کہ یہ بندہ ہٹ جائے۔ جب ہم کسی مریض کا علاج کرتے ہیں، اکثر اوقات حاضری ہوتی ہے پڑھائی کے دوران، تو وہ جن حاضر ہو کے مریض کو بھی تکلیف دے رہا ہوتا ہے، دے کیوں رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس خبیث کو خود بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جب اس کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یاد رکھیں کہ یہ جو ایک عمل ہے، فوتگی والے گھر میں جانا اور بڑا گوشت کھانا یا صدقہ خیرات صحیح جائز طریقے سے کرنا، اس سے شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اکثر معالجین پھر ایسے لوگوں کو ان چیزوں سے منع کرتے ہیں تاکہ نہ وہ یہ وہاں پہ جائے، نہ ان کا وہ برتن کھلے، نہ ان سے وہ چیزیں ایکسپوز ہوں، یہ ٹک کے بیٹھے رہیں، یہ ہم بھی خوش ابھی بندہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میرے بھائی، ایک بات یاد رکھیں، آپ 5 وقت کی اگر نماز نہیں پڑھ سکتے نا، 5 وقت کی نماز، تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر یہ کوئی روحانی، میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑی سمٹم ہے، بہت بڑی نشانی ہے اس چیز کی کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اکثر پیشنٹس کے ساتھ یہ بھی روحانی معاملہ ہوتا ہے، ان کے اوپر جادو کا یا جن کا مسئلہ ہوتا ہے، جن سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور منافق کی بھی نشانی ہے، فجر اور عشاء کی نماز، ان میں سے ان کی ایک نماز قضا ہوتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک منافق کی بھی نشانی ہے، جادو جن کے پیشنٹ کی بھی نشانی ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔
اگر اس کی باڈی کے اندر جن ہے تو بھائی وہ ایک وقت کی نماز چھوڑے گا، اس کو طاقت مل جاتی ہے اس کے اندر ایگزسٹ کرنے کی، اس کے اندر رہنے کی۔ اللہ تعالیٰ ایک نماز سے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ صرف ایک نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کے، حدیث قدسی ہے، صرف ایک نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جب اللہ بھائی ہمارے ذمہ دار نہیں ہوں گے تو پھر شیطان تو ہمارے اوپر اٹیک کرے گا، دروازے کھل جائیں گے، چور تو آئے گا۔ تو بھائی اسی طرح ہر وہ چیز جو آپ کے ایمان کے اندر مضبوطی ڈالتی ہے، مضبوط کرتی ہے، آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے، اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر جادو جن کا پیشنٹ ایسے گھر میں جاتا ہے، شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، آپ کے ایمان میں اضافے کی ظاہری بات ہے وہ وجہ ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے ہمارا دل خوفزدہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ چلا گیا دنیا سے، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو یہ وقت ہماری جب یہ چیز، یہ کیفیت ہوتی ہے، شیطان کو اچھی نہیں لگتی۔ شیطان تو ہمیں ان چیزوں سے دور کرتا ہے کہ ہم دین کی طرف نہ آئیں، دین کو مت سوچیں۔ حالانکہ یہ وہ چیز ہے میرے بھائی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ڈیلی اس چیز کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو موت کو، تاکہ تمہارا ایمان تازہ رہے، تم غلط کاموں سے بچے رہو، تم لوگ حرام کاموں سے بچو۔ جب ہم آخرت کا ڈر، خوف، مرنے کا، احتساب کا ہمارے دل میں خیال ہوگا کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اگر کوئی غلط کام کیا تو بھائی ہمارا ایمان بھی بڑھے گا، ہمارے ایمان کو تقویت، طاقت ملے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ تقوی بیسیکلی اللہ کا ڈر کا نام تقوی ہے۔ جتنا بھی تقوی ہمارے اندر ہوگا اتنے ہم مضبوط ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ اللہ کی قربت ہی تبھی ملتی ہے جب ہمارے اندر ڈر، خوف والا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر خوف، لوگوں کا نہیں، اللہ کا ڈر خوف۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کریں، ہر وہ کام کریں جس سے اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے اندر آتا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہوں، شیطان سے دور ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے آپ کیا کریں؟ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے وہ فوری طور پہ صحیح طریقے سے اپنا علاج کروائیں۔ جب آپ کے اندر سے شیطان نکل جائے گا، آپ کو کبھی بھی یہ معاملہ نہیں ہوگا، آپ کو وہاں پہ دورے نہیں پڑیں گے، آپ گریں گے نہیں۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، دورے پڑ جاتے ہیں، دورے سے مراد وہ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش نہیں رہتی اپنی جب ایسے گھروں میں جاتے ہیں، یا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی آپ شرعی طریقے سے جب اپنا علاج کریں گے نا، اپنا عقیدہ ٹھیک کر کے، قرآن و سنت کے بدعات، خرافات، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے نکالیں گے نا، پھر اللہ کے حکم سے آپ کو پڑھائی بھی فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ آپ خود بھی دعا کریں گے، آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ لیکن کئی کشتیوں کے مسافر حضرات جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں علاج کروانے آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آ رہے ہوتے ہیں، بابوں کے پاس بھی، پیروں کے پاس۔ میں یہ نہیں کہتا، بڑے بڑے اچھے نیک بزرگ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کی صحیح طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں، لیکن بڑے سارے ایسے لوگ بھی ہیں، زیادہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط رستوں پہ، بدعات پہ، خرافات پہ چلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کا انکار کریں، بچیں اللہ کے فضل سے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت پہ چلیں گے تو زندگی کے اندر سکون آنا ہے۔ جتنی زیادہ سنتیں اپنی زندگی میں اللہ کی قسم آپ لاتے جائیں گے، آپ کی زندگی اتنی زیادہ اللہ کے فضل سے سہل ہوتی جائے گی، سکون والی، آرام والی، پریشانیوں سے پاک ہو جائے گی۔ آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں، دین کے اوپر آئیں، اللہ ساری مشکلیں آسان کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔